الحمدللہ رب العالمین الذی جعل محمد خیر الرسل والانبیاء و ابا بکر صاحب الوفا و عمر بن الخطاب صاحب الایمان والہدى و عثمان بن عفان کامل الایمان والحیاء و علی بن ابی طالب امام التقى والنقى والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعبد القادر امام الصالحین والبدلاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکہ وصحبہ یا حبیب اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله متى يبدو في التاج البهيم جبينه يلوح مثل مصباح الدجى المتوقد من كان أو من قد يكون كأحمد نقال لحق أو نظام لملحد سوکھا ترجمہ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا کسی رسول کی جبین کو رب نے والفجر نہیں فرمایا کسی رسول کی گانوں کو رب نے والدہا نہیں فرمایا کسی محبوب بہت ہے پر کسی محبوب کو اس نے بغیر حجاب کے اپنا دیدار نہیں کروایا پر بات جب تیری آئی آقا تو تیری جبین والفجر ٹھہری تیرا رخسارا والدہا ٹھہرا تیرے ہونٹ والشہدین ٹھہرے تو کنکریاں پھینکے تو اللہ فرماتا ہے میں نے پھینکی ہیں تو بیعت کرے لے غلاموں سے تو رب فرماتا ہے ہاتھ میرا ہے تو جو مدینے کی مکے کی گلیوں میں چلے تو رب مکے کی گلیوں کا تذکرہ فرماتا ہے تیرے شانوں پر رب اپنا دست قدرت رکھتا ہے تیری آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغی فرماتا ہے کوئی تیری تصدیق کرے تو اسے صدیق اکبر بناتا ہے کوئی تیرے دشمنوں کا گلا کاٹے تو اسے فاروق اعظم کرتا ہے
کوئی تیرا غلام بن کر تیرے قدموں کو گنے اور پھر غلام آزاد کرے ان اقدام کی تعداد پہ تو رب اسے کامل الحیاء والایمان فرماتا ہے. کوئی بچہ اگر جنم لیتے ہی تیرا چہرہ دیکھے تو رب اسے مشکل کچھا کرتا ہے. تیری بیٹی کو جنت کی عورتوں کی سردار بناتا ہے. تیری ازواج کو نسل میں قاعد من النساء فرماتا ہے. اور تیرے ہی بچوں کو کبھی جنت کا جوانوں کا سردار بتاتا ہے اور کبھی انہیں شبیہ بنا کر تیری صورتوں میں ظاہر کرتا ہے. معافی جدا ہاتھ اٹھ نہ سکے کوئی تکلیف ہے کوئی معافی ہے یا کوئی ہاتھ ہے ہی نہیں کوئی معافی ہے تو جی ہاتھ ٹھیک نے تے بیماری کو موری بھی کوئی نہیں مرض مرض بھی کوئی نہیں تو جی ویسے میری منوں میں کسی ہوری قبیل دا بندہ میں کہا بیماری وچ بھی جڑا بندہ اینج کرے بیماری رہے گی بچی بچی بابا یا رسول یا رسول بچی بچی بابا یا رسول یا رسول بچی بچی بابا یا رسول یا رسول. کچھ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ او بھائی جی جان دے ہو نا کہتا ہے آپ نے محفل کا عنوان رکھا جمال مصطفیٰ. او بھائی کس کا جمال؟ وہ تو موڑے تے چادر رکھ لینا چادر چادر کو جمال مل جاتا ہے. نہ دسو رب رب ہو کے قبلہ ارشاد فرماؤ رب کو کیا لگے کہ آپ نے پگڑی کیسی بندھی ہوئی یا آپ نے کیسی بندھی ہے یا میں نے ٹوپی پر یہ ہمیں نا اس کو کیا لگے. کوئی پیر صاحب نے جبہ پاؤں اللہ نو کیے بھائی پائی رکھو. کوئی پیر صاحب جناب ٹوپی میں نے ٹوپی پہنی اللہ کو کیا ہے کہ میں نے ٹوپی سریف پہنی ہوئی ہے یہ کڑھائی ہے یا نہیں. رب کو اس سے کیا کرنا کیا غرض. وہ بے نیاز ہے وہ بے نیاز ہے. بے نیاز بے پرواہ کو کہتے ہیں. بے پرواہ ہو کر بھی اس چادر کی قسم کھاتا ہے جو محبوب ہے. بے نیاز پر وہ چادر بھی نہیں چھوڑتا. اس کا بھی تذکرہ قرآن میں کرتا ہے تو ہمیں بتانا چاہتا ہے گل چادر بھی نہیں گل ساری. سمجھ آ رہی ہے بات کے نہیں؟ وہ بھائی چادر کا تذکرہ وہ فرماتا ہے اسے کیا غرض کہ چادروں کے تذکرے کرتا پھرے مگر غرض ہے وہ بے پرواہ ہے کل جہان سے آمنہ کے لال سے. ایک باری پھر سن رہو اسے کیا غرض کہ آپ رات کو تہجد پڑھ رہے پڑھے وہ تو چاہتا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ تم تہجد پڑھو. وہ تو چاہتا ہے کہ تم نمازی ہو جاؤ تو پڑھتے رہو. مگر آمنہ کا لال جو کھڑا ہو مصلی پہ تو ارشاد فرماتا ہے محبوب جی منتھار جی دلدار جی وہ میرے پیارے محبوب ٹھیک ہے آپ میری بندگی میں کھڑے ہیں مگر اتنا نہ کھڑا ہو اتنا نہ کھڑا ہو. اور رب سب کو کھڑا کروا رہا ہے بھئی تم کھڑے ہو کر مجھے پکارو بیٹھ کر مجھے پکارو لیٹ کر مجھے پکارو. تو اب مولا تیرے حکم پہ تو معبود کھڑا ہوا ہے. فرمایا حکم اوروں کے لیے معبود اتنا کھڑا ہو کہ تیرے پاؤں نہ سوج جائے. تیرے پاؤں کے سوجن پر بھی تیرے رب کی توجہ ہے. بندوں کے اپنے اپنے خیال ہے. میں کہتا ہوں قرآن کی تنزیل سے حضور کمپلیٹ نہیں ہوئے حضور سے قرآن کمپلیٹ ہوئے. ذرا ہوش رکھنا حضور کی تنزیل سے پہلے حضور مکمل ہے. بتاؤ مجھے ماتھا پہلے ہے یا والفجر کی آیت پہلے ہے؟ جواب دیو میں
وہ متہ ہے جو میں فجر آیا ہے نا، وہ ہونٹ ہیں جو میں شبتین آیا ہے نا، وہ محبوب نے نماز میں پہلے ایسے دیکھا، قرآن بعد میں آیا، دیکھا پہلے آیت بعد میں، تو آیت اتر کے محبوب کا دیکھنا بیان کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اور ویسے مجموعہ تو ساتھی سادے سادے ہیں، اور بہت بھاری گل میں کرنی نہیں چاہیے، تھوڑی جی کر دینا۔ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی لکھی ہے فتاوی رسالہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی متعن اللہ تعالی بے وجودہ وذکر اللہ تعالی بالخیر، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن سے مراد لیا جائے صفت، اگر قرآن سے مراد کلام لیا جائے تو وہ صفت الہی ہے۔ اگر قرآن سے مراد کیا لی جائے کلام الہی، تو پھر وہ کلام الہی صفت پروردگار ہے، اور اللہ کی صفات غیر حادث ہے۔ اللہ کی صفات میں بڑا خدا میں کیا پتہ نہیں بیان کرنا چاہیے نہیں کر دینے بھائی، صفت الہی ہے کلام حق، اور صفت غیر حادث ہے۔ فرمایا سارے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اگر اس سے مراد لی جائے اس کتاب سے، قرآن شریف ہے، اگر اس سے مراد کلام حق ہے تو پھر یہ مصطفیٰ سے افضل ہے، دھیان رکھنا۔ لیکن اگر اس سے مراد یہ کتاب لی جائے اور یہ کاغذ لیا جائے اور یہ سیاہی لی جائے تو یہ حادث ہے اور مخلوق ہے، اور مصطفیٰ افضل مخلوق ہے، تو یہ کتاب سے مصطفیٰ افضل ہے۔ جسے سمجھ آئیے ہاتھ کھڑا کر کے پھر سبحان اللہ۔ اس کا محبت، اس کا محبت، اس کا محبت، تاجدار ختم نبوت۔ اب یہ مسئلہ تھا مشکل، صفات الہیہ قدیم ہے یا حادث ہے یا نہیں ہے یا اہل ذات ہے، اے ہلکے پھلکے پڑے ہوئے مولوی نے نہیں سمجھ آندا، چنگا منجیا مولانا ہو انہوں سمجھ آئے گی کہ صفات الہیہ این ذات ہے یا غیر ذات ہے، این ذات ہے تو کیوں ہے، کس بنا پر ہے، ایک چنگا گہرا مسئلہ ہے، مگر میں اس کو بالکل آسان کر کے سمجھانے لگوں۔ جہاں تمہارے نہ گل کرنی ہے، اللہ فرماتا ہے جو قرآن شریف ہے، اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ایک قرآن رحمت مومنین کے لیے، ایک قرآن رحمت بولے ذرا کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ پھر بولو مومنین کے لیے۔ اچھا کسی کافر کے لیے رحمت ہے یہ؟ نہیں۔ کسی کافر کے لیے رحمت؟ نہیں۔ شیطان واسطے رحمت؟ نہیں۔ اس کی رحمت مومنین کے ساتھ مشروط ہے ایمان کے ساتھ، ایمان ہوگا تو رحمت ہے، ایمان نہیں رحمت نہیں۔ ظالموں کے لیے یہ کچھ نہیں مگر خسارہ، خسارہ۔ آؤ جمال مصطفیٰ اور محبوب کی شان سنو، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہاں للمومنین ہے، وہاں للعالمین ہے، عالمین میں جو ہے، ہر ایک آمنہ کے لال سے رحمت پا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا کہنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
مقام کو سمجھے. حضور کا مقام وراء الورا ہے. اے جڑا سب جلدی بولو بولو اچھا بولو اچھا کہتے کوئی حضور محتاج نہیں. حضور دے مقام نو جانن دی کوشش کرو. آپ سارے چپ ہو جاؤ پھر بھی حضور کا ذکر ہو رہا ہے. تم چپ ہو جاؤ پھر بھی ذکر ہو رہا ہے اور تمہارے اندر ہو رہا ہے. تمہارے اندر ہو رہا ہے. 360 فرشتے تیرے وجود میں ہیں اور تجھے خبر ہے ان کی خوراک کیا ہے. وہ پائے تیری خوراک ہے بندے. وہ میری پروفیسر صاحب سے گپ شپ پچھلے ہفتے بیمار رہے پائے کھا گئے سن. اے بندے وہ پائے تیری خوراک ہیں. ملائکہ جو تیرے اندر ہیں جب تو چپ ہے اس وقت بھی وہ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھے گا. سبحان اللہ. کیا کہنے. اور سنو ابھی ذکر حضور کا زیادہ ہو رہا ہے. ابھی حضور کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے. یہ اس قربان پر آپ کی ہے. یہ کون سی کے بعد میں دوں گا نہیں آپ کے یہ بیٹا. مگر اب یہ تو نہ رکھنا کہ کوئی اور مجھے دے تو وہ بھی دے دوں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں ہو یہ پیار پیار میں گلہ میں کھلیاں چاہیے. میرے بھائیوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور حضور کے پیاروں غور کرو. آپ نے تو میں نے تو بھی حضور کا چہرہ دیکھا نہیں. بخدا حضور اعلیٰ ہے دیکھے صوفی رات بیٹھے ہو. صوفی قبلہ صحبی صاحب اللہ پاک آپ کو آیا تا دیر اس خطے پر سلامت رکھے اور علماء تشریف فرمائے. اے میں تصوف دی گل کرنے لگا. کلیجے دے ٹکڑے ہو اکھاں دے اتارے ہو. حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ وہ جڑیں جنہ دے متعلق اشرف علی تھانوی بھی لکھیا ہوا غوث العالم. اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان کی کتاب کو نرا ابریز نہ بولو ابریز شریف بولو. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جڑاں سی ستے آسمان تے ستے زمینہ جیدے سامنے اینسن جیوے ہے ناخن ہوگا ہے. ذرا ہوں اس جڑے نہیں کر سن رہا. ایک اسے لچر بچر بندے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. پترو اسمت عربی جانن واسطے بھی دارا با یدرب نصر ینصر سمیع یسمع کارو ما یکرمو ایک شوشن تدخل کے تدخل رکھو تباو تاو قابو لامو باو منزو مسکرا. ایک یاد کرتے ہیں اور رٹے لگاتے ہیں. وہ جنا جنہیں سامنے سات آسمان سب زمینہ کھلی ہوئی نے. اور جب کسی حدیث شریف کی روایت پر کوئی محدث کو یا کسی مفتی کو کچھ اشکال وارد ہوتا تو وہ جاتے حضرت سیدی عبدالعزیز کے پاس تو وہ حدیث پڑھتے کہ بتائیں کہ حضور کی ہے کہ نہیں. تو عبدالعزیز ایسے کرتے ادھر مجھے دیکھیں پھر آنکھ کھولتے اور فرماتے یہ روایت صحیح نہیں ہے یا یہ صحیح ہے. حضرت مفتی احمد سرجماسی فرماتے ہیں میں کاران کے پرانے محدثین میں جو کتاباں کھولدا سا تو جو حضرت فرماندے سن اونجی ہوندا سی. ایک دن میں آکھیا تساں تے پڑھے ہی نہیں ہو مدرسے گئے ہی نہیں ہو تو تمہیں پتہ کیویں لگ جاندا ہے. انہاں کہا مینوں کتاباں نال کوئی غرض نہیں جناباں نال تعلق ہے. فرماتے ہیں کہ میں جناب سے پوچھ کے بتاتا ہوں. اب ذرا سنیں حضور کے چہرے کا عالم. آپ ارشاد فرماتے ہیں عبدالعزیز دباغ امت میں جتنے اولیاء ہیں ان کو حضور کی زیارت ان کی استعداد باطنیہ کے مطابق ہوتی ہے. ان کی استعداد باطنیہ کے مطابق ہوتی ہے. وگرنہ ولیوں میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حضور کے جمال کو بے نقاب دیکھ سکیں. فرمایا 1,00,000 صورتیں ہیں حضور کی جس کے بھی زیارت کرواتے ہیں اس کی طاقت دیکھتے ہیں اور اس کی طاقت کے مطابق صورت دکھاتے ہیں. فرمایا وگرنہ وہ صورت جو مدینے میں جلوہ ہے اس کی دیکھنے کی بھی طاقت غیر صحابہ میں نہیں. سبحان اللہ. پہلے کہہ دو سبحان اللہ. اگلی تشریح میں پھر کرتا ہوں. یہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. آپ نے فرمایا
کسی نے بھی حضور کو نہیں دیکھا، کسی نے بھی حضور کو نہیں دیکھا. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نہیں. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا حضرت ہم حضور کے قدموں میں، ابو بکر حضور کے قدموں میں، سیدنا ابو بکر خلیفہ اول بلا فصل حضور کو کندھوں پر اٹھا کر غار تک لے گئے. فرمایا وہ حضور کا ظاہر ہے، وگرنہ جمال مصطفیٰ بے نقاب ہو تو خدا خدا ہے، بس وہ خالق ہے، اس کے سوا مخلوق میں کسی میں طاقت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، حق محمد یا محمد. یہی اشارہ ہے، یہی اشارہ ہے. جب معراج کی رات کو حضور لوٹے تو حتیم شریف وہ جڑی ایڈی کند مبارک ہے، او پرنالا مزاب رحمت اللہ، وہ تو تھلے کند شریف ہے، وہ دے وچ حضور آرام فرمان ہیں. تو جبریل امی پہلے معراج سے پہلے کی بات سنا دو. یہ حدیث شریف ہے، کلیجے ٹھنڈے ہو جا سنتواڑے. ہاں جمال مصطفیٰ پر سنانے لگا ہوں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کو تارو، حضور چادر لے کر لیتے ہوئے حتیم میں چادر لے کر، یہ اسپیشل تھنگ فار اسپیشل پیپل، یہ آپ کے لیے تحفۃ انوار. صاحبی صاحب آپ کے لیے اسپیشل، یہ آپ کے صدقے میں سارے سن لیں گے. تو حضور چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے اور جبریل امین نے عرض کی یا اللہ مجھے اجازت دے، میں تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں بغیر آج میں روپ بدائے بغیر جانا چاہتا ہوں. روپ نہیں وہ داخشہ قلبی والا روپ اور وہ فلانے والا روپ اور فلانا نہیں، میں جبریل آج صحیح روپ میں جانا چاہتا ہوں، اصلی روپ میں جانا چاہتا ہوں. اور تیرے محبوب کو کوئی وہی نہ ہو. یہ طلاق کا مسئلہ ہے، یہ نکاح کا مسئلہ ہے، یہ نماز کا مسئلہ ہے، یہ روزے کا مسئلہ ہے، یہ حج کا مسئلہ ہے، یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، یہ جہاد کا مسئلہ ہے. کوئی وہی مجھے نہ دے، مجھے صرف اجازت دے میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں فقط صلاۃ و سلام پیش کروں. اور دوسری میری التجا یہ ہے کہ جانا چاہتا ہوں اصلی صورت میں. اللہ پاک نے فرمایا جاؤ. تو جبریل چلے سدرہ سے اوپر نہیں جا سکتے. جبریل چلے سدرہ سے اور اللہ پاک نے محبوب حتیم میں لیٹے ہوئے چادر کر کے لیٹے ہوئے. اللہ ہی جانے کیڑی چادر ہے. سبحان اللہ. تو اللہ پاک نے وہی فرمائی حضور کے دل پر محبوب جی اٹھو، محبوب جی اٹھو. جبریل آ رہا ہے اور اصلی صورت میں آ رہا ہے، وہ آپ کو صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے آ رہا ہے. حضور نے فرمایا میرے مالک کو تو آمدہ ہی رہتا ہے، آج کوئی خاص گل ہے؟ ہاں محبوب وہ اصلی صورت میں آ رہا ہے، آج آپ بھی آ جاؤ اصلی صورت میں. ذرا دھیان کرنا. ہم تو حالی ہم تو صرف باتیں ہم تو وہی بیان کر سکتے ہیں نا کہ جو لکھا ہوا ہو کتابوں میں. بس کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے، ترمذی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محبوب جب مسکراتے تھے تو مدینے کے پہاڑ رات کو بھی منور ہو جاتے تھے. اور محبوب جب عائشہ پاک کے حجرے میں داخل ہوتے تھے تو ان کے ہاتھ سے اگر سوئی بھی گر جاتی تو حضور کے مسکرانے پر حضور کے چہرے کی چمک اور دھمک سے سوئی بھی دھمکنا شروع ہو جاتی تھی. ہم تو یہی بتا سکتے ہیں نا کہ حضور کسی کے گال پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ جیسے عطار کی پوری گتھی اس کے منہ پر کھول گئی ہو. ہم تو یہی بتا سکتے ہیں نا کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ مدینے کی گلیوں سے جب گزرتے تھے تو بعد میں آنے والا کسی سے پوچھتا نہیں تھا کہ آمنہ کا لال گزرا یا نہیں، پتھر گلی کے مہک کر بتاتے تھے آمنہ کا لال گزر گیا. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہے، پر دوستو ابھی بھی جو لکھا ہے وہ ہے حقیقت نہیں بلکہ حجاب کے اوپر کا معاملہ ہے. حجاب کے اندر کا جو مصطفیٰ چاہتا ہے حضور کا ہر معاملہ عقل سے معاملہ، حضور کا ہر معاملہ عقل سے معاملہ ہے. مولوی کے علم میں آنے والا نہیں، خطیب کی خطابت میں آنے والا نہیں، محرر کی تحریر میں آنے والا نہیں. تھوک سے کبھی جڑے. حضرت پاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کی لڑائی کے اندر ایک کافر نے مجھے یہاں پر تلوار ماری، ایک چھوٹی سی بالکل گوشت کا تنگڑی سی رہ گئی، ہینڈ کر کے میں پیر رکھ کے چھکیا، بازو میرا اتھے جا بجیا. ایک دم میں نو خیال آیا کہ اس بازو نو سٹن تو بہتر ہے حضور کو لے جاؤں. میں وہ کٹا ہوا بازو لے کر حضور کی بارگاہ عالیہ کے اندر حاضر ہو گیا. آپ کے
خیمہ پاک میں جب میں داخل ہوا میں کہا ہے بازو میرا کٹی گیا حضور نے تھک مبارک لا کے ہینگ کر کے جوڑے ہے فرمایا رب دی قسم ہے دوسرا بازو تلوار چلاتے تھکتا تھا یہ تھکتا بھی نہیں تھا اور جب میں لڑتے لڑتے اس کافر کے سامنے جا کر تلوار کٹانی اس ہاتھ سے جس نے یہ بازو کاٹا تھا انہیں اکھم کھول کے اینچ کر کے میں نے دیکھا انہیں کیا پاؤں تیری ہے میں کیا پاؤں میری ہے گل سرکار اور اچھا بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اب مجھے بتائیے پھر مانتی اچھا بولو فقتلو ہو اچھا بولو سب کو نبی فقتلو سب کو نبی فقتلو سب کو نبی فقتلو اب اور فرمائیں اب آپ اپنے ذہن سے سوچیں گے ہماری تقریر اس کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی جو مقام مصطفیٰ کو اپنی عقل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور مرزے جیل میں جے کتے نو کے سمجھ آنا ایسا کہ وہ تو اگر گائے والا واقعہ قرآن میں نہ ہوتا گائے والا واقعہ اگر قرآن میں نہ ہوتا تو مرزے جے کنجر نے تنیسی منن وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس گائے کے گوشت مارو اس مقتول کو یہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے عقل مانتی ہے ساریاں گلہ نو عقل نہ منو چلے ہو عقل نہیں من دی عقل کے قطادہ دی اک تکنل کی میں آئی ہے عقل نہیں من دی کہ مدینے میں مصطفیٰ یوں کرے یوں اور سب آسمان تھلے رہ جان کہ سونے دا ہاتھ ہوتے رنگ جائے یہ عقل مندی ہے جاؤ جا کر سے پڑھو ہاتھ ایسے کیا اور پھر سلام جیسے ہی پھیرا صحابہ نے عرض کی حضور آپ نے ہاتھ سینڈ کیتا سی حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تو جنت میں چلا گیا تھا وہ تو میں انگور دا خوشہ توڑن لگا سا موڑ میں خیال آ گیا بھئی جے کہ میں توڑ کے تھلے لے آیا تو تساں کھانا شروع کر دے سو قیامت تک اس انگور نے مکڑا نہیں تھا تو تساں کم کاج سارے دینے نے چھاڑ چونکہ روزی کا مسئلہ ہی حل ہو جانا ہے حل کر سکدے سن سرکار کاش کہ تم اس کو سمجھو تو کسی ایک صحابی نے کہا ہوتا حضور ہم نے تو نہ جنت دیکھی ہے نہ انگور کی وہ بیل دیکھی ہے اور نہ وہ انگور کا خوشہ دیکھا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انگور کے خوشے کو پکڑ لیا تھا بس توڑنے ہی لگا تھا کہ خیال آ گیا ہاتھ تو نظر آیا چھت کے اوپر بھی نہیں جاتا دیکھا اے فرق جے وابی بچتے صحابی بجی بجی بابا یا رسول اللہ بجی بجی بابا یا رسول اللہ اے فرق جے وابی بچتے صحابی بچ کہ حضور کے کہے پر اندھا ایمان لانے والے کو صحابی کہتے ہیں انہوں نے تو نہیں کہے وہ اکلا نہ لینا ناپو اکلا نال مہربانی فرماؤ اکلا نال پیتے لے لے کے اکلا نال نہ ناپو حضور نو حضور دیاں شانہ اکلا تو پار نے نہ ایمانداری نال میں نے دسو یسرب کیوں کہا جاتا تھا مدینے آپ مجھے بتا دیں اکلا نال ناپ دے پھر دے حضور دے مقام نو اے یسرب رہا ہے پھر حضور نے فرمایا محبوب جی ادھر ہجرت کو چلے جاؤ حضور تشریف لے گئے وہ وہاں پر جا کر جگر خراب وہاں پھیپھڑے خراب وہاں سانس کی بیماریاں حضور نے قدم رکھے باقا اے نہیں کہ شوف خوب بھاری کوئی نہ قدم رکھے بلکہ حضور نے بھی نہیں رکھے قدم حضور کی سواری نہیں رکھے حضور کی سواری نہیں رکھے حضور سواری کے اوپر ہے رب نے فرمایا ابوبا اعلان کر دے جتنے تیری اونٹنی دے قدم لگ گئے ہم نے ان ذروں میں بھی شفا پیدا فرما حضور کو عقل سے نہ ناپے اور آئیں لوٹیں اس حدیث شریف کی طرف جبریل امی آئے رب نے فرمایا محبوب جسمی صورت میں آ پھر جانتے ہو کیا ہوا جانتے ہو پھر کیا ہوا پھر وہ یہ جبل ابو قبیس میں آگے جبریل رک گئے آگے جامنی نہ حضور حتیم میں حرم میں نہ جائیں
اللہ پاک نے فرمایا جبریل کو، جبریل یہاں سے اجازت لے کے گیا، اب آگے قدم بڑھا. عرض کی تھی تیری کبریائی کی قسم آگے جانے نہیں ہوتا. فرمایا تو کیا اس سے پہلے تو نہیں جاتا؟ کہا جاتا تو رہا ہوں، آج نہیں جانے ہو رہا. فرمایا بتانا آج تجھے کون سی چیز مصطفیٰ کے نزدیک نہیں جانے دے رہی؟ عرض کیا جبریل نے پروردگارا جو نور مجھے سدرہ سے آگے نہیں جانے دیتا آج وہی نور محمد کے قریب نہیں جانے دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق محمد، حق محمد، حق محمد. میں درخواست پیش کرتا ہوں قبلہ مفتی حسن صاحب کو، غلام حسن صاحب آپ آگے سے رستہ دے دیں، اگر یہاں تشریف فرمائیں انہیں اندر آگے لایا جائے. میری یہ درخواست ہے. بولو نعرہ مارو لبیک 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 یا. کبھی حضرت غوث پاک کو بھونکنا اور فقراء کو اور علماء کو، کبھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے پڑ جانا. اور گل سنو اقلاں نال محبوباں دیاں شاناں سمجھ ہاتھ اٹھ کر کے بولو اقلاں نال محبوباں دیاں شاناں نہیں سمجھ. سارے مشرکین سے ابا کے بارے میں جو لفظ بولتے تھے وہ قرآن میں لکھے ہوئے. اللہ پاک نے ان کو جواب دیا کہ خود بے وقوف ہے جو میرے محبوب کو غلاموں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. اور یہی تھی ان کی جو ڈیمانڈ تھی مشرکین کی. وہ کہتے تھے انے واہ کیوں مندے ہو مصطفیٰ نو. حضرت ابو بکر صدیق کو باپ نظر نہیں آ رہا، دفڑ دے مارا. حدیث بخاری میں موجود ہے. حضرت عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو گلا کاٹ کے لے آئے. ایک اور صحابی نے اپنے بھائی سے کہا کہ اگر مجھے مصطفیٰ فرماتے میں اشارہ کر دیں کہ میں تیری گردن کاٹوں تو میرے رب کی قسم ہے ایک لمحہ اگر میں تاخیر کروں تو میں خدا کی بندگی سے اقلاں نال محبوباں نہیں ناپیا جاندا. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں معراج کی رات سے لوٹ کر آنے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ایسے پکڑا ہاتھ سے، خلیفہ اول بلا فصل کو سیدنا صدیق اکبر کو ہاتھ سے پکڑا اور پکڑ کے فرمایا جان دیں تو میں پہچان دیں. انہاں کہا آپ اللہ کے رسول ہو، نام آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عبداللہ کے آپ بیٹھے ہو. فرمایا اللہ فقط. فرمایا گل صرف اتنی نہیں، اس تو کہ کیڑی گل ہے کہ پوچھی حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھی. عرض کی تھی حضور گل کیے. فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا من غیر ربی، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی سبحان اللہ. یہ ایک بندہ بھی حضور علیہ السلام کی حقیقت کو نہیں جان سکتا اللہ کے سوا. یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ یہ تو حدیث شریف میں ہم پڑھتے ہیں کہ گلیاں میں اٹھی، یہ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کے پسینے کو بوتلوں میں جمع کیا گیا، یہ حدیث شریف میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کے پسینہ عطر برکت کے لیے لیا گیا، یہ حدیث شریف میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے ایک چھاگل کے ساتھ منہ لگایا، غریب ترین عورت لیکن حقیقت میں امیر ترین عورت. بظاہر دنیا میں کہ مال کی بنا پر میں نے غریب کہا ہے اور امیر اس لیے کہا ہے کہ اس کے گھر کے اندر حضور تشریف لے. سبحان اللہ. حضور نے چھاگل کے ساتھ منہ لگا کر پانی پیا. اس عورت نے حضور کے جانے کے بعد چھاگل کا گلا کاٹ لیا اور بکسے میں اپنے رکھ دیا. اس کے بیٹے جب پلٹ کے واپس آئے انہوں نے چھاگل سے منہ لگانے پانی پیا تو منہ تھا ہی نہیں اس کا. انہوں نے کہا اماں چھاگل گلا کیوں ہے؟ اس نے گلا کاٹ کے میں نے اندر رکھ دیا ہے. کہا اماں کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اب کسی اور کے ہونٹ نہ لگے. وہ ہونٹ مصطفیٰ کے اس کے ساتھ لگ گئے. جب میں فوت ہوں تو میرے سینے پر یہ چھاگل کا گلا رکھنا میری بخشش کی امید یہ چھاگل کا گلا ہے. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کے ساتھ کہ یہ دو ہاتھ اٹھا کے حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہوش فرمائیں تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ عقل سے نہ ناپیں. عقل سے تو غوث پاک سمجھ نہیں آتے. آپ کو غوث پاک سے اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں حضور کہاں سے آپ کو سمجھ میں آئیں گے؟ میرا پیر و مرشد میرے باپا حضور شاہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، کھول کے کل سنو. فرمایا ملائکہ بھی میرے خدام ہیں، انسان بھی میرے غلام ہیں اور جن بھی. اور فرمایا لوگوں سنو، میرا نیک مرید میرے لیے ہے.
کہ قادریوں ذرا جمعے ہوں. فرمایا نیک مرید میرے لیے ہے اور گنہگار کے لیے عبدالقادر. اور ایسی باتیں بھی ہیں میرے اس وقت سینے میں وہ بیان نہیں کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے آپ متحمل نہیں ہیں، آپ کا ذہن اور آپ کا سینہ وسعت نہیں رکھتا، وگرنہ میں صرف وہ کلام سنا دوں جو حضور غوث پاک کا ہے تو لرز اٹھے آپ، لرز اٹھے. میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ سیدی عبدالعزیز دباغ کے لیے اگر اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس بندے کے سامنے نوکھن کی مثل ہے، تو جدوں حضور دی نسل بچوں ایک سید دی آنکھ دا اے حال ہے، پھر آمنہ دے لال دا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں آج میری حاضری ہو گئی کہ تھے میرے بھائی اور میرے انتہا درجے کے مخلص اور مہربان دوست، بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، عرصے کے ہیں، ابھی کے نہیں، اور پرانے سنگیاں سی. اللہ پاک قبلہ حضرت علامہ مولانا دیگم اسلام مفتی حسن صاحب سرزا صاحب مدہ ذلہ العالی، آپ دا سایہ اللہ پاک مزید طویل فرمائے، آمین والجماعت دے، اور بالخصوص آپ دے مسترشدین دے سرم آپ تشریف لین. مقصود زیادہ زور لانا اور تقریر سنانی انہوں مقصود نہیں، انہوں میں تقریر سناوا اپنا کوئی علمی روپ دساں کہ میں نو جان در میں انہوں جان. تو آپ یہ تشریف لے آئے ہیں. مجھے اس بات کا بھی دکھ ہے کہ باہر کھڑوتے رہے ہو، یہ نہ کریا کرو، اندر سعادت جو ہوگی ہے میری بھی تو ہون دیا کرو، کلیوں لے لیں دے، آپ اندر تشریف لے آیا کرو. تو آپ کا بیان شروع ہو جائے گا بلا تحمل، مگر اس سے پہلے ایک درخواست ہے. آپ وہ درخواست میری مانیں گے؟ انشاءاللہ. اعلان حضرت کا میں ہی کروں گا بغیر کسی تاخیر کے. آپ بیان فرمائیں گے. میرے ذہن میں نہیں تھا کہ آپ ابھی تشریف لائیں گے، میں سمجھے شاید ساڑھے 9 بجے بیان کر کے ٹر گئے. تو اب میں اپنی گفتگو کو یہاں رکوں گا. میں اجازت بھی لوں گا، اور اجازت میں پہنچنا سویرے پیر محل سویرے جانا تو ہونا ہے، تقریر سویرے پھر مڑ راتی اسلام آباد. لیکن ایک وعدہ میرے سے آپ نے اپنا ہے کہ ہاتھ میرے ملانے تو بہتر ہے حضرت کے چہرے کی زیارت کے لیے. وہ ہاتھ ملانے کے لیے لوگ دوڑتے ہیں، اس میں ویسے بھی بد نظمی پیدا ہوتی ہے. کئی دوستوں کی موبائل چوری ہو جاتی ہے، کئی دوستوں کے سارا مجمع کچھ شاخ کا نہیں ہوتا، بیچ میں کچھ اور اغراض لیے ہوئے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ دانائی کا مظاہرہ کریں گے تو ان لوگوں کو موقع نہیں ملے گا، اسی طرح بیٹھے رہیں گے. اب آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک ایسی آواز ہونے لگی جس نے عشق رسول کے تخم صدور المسلمین میں بو دیے، اور جن کی صوت اقدس جب جدران اذن سے ٹکراتی ہے تو وادی قلب میں ایک چمنستان عشق مصطفیٰ لہلاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق تعالیٰ سبحانہ نے ان کو زور گفتار بھی عطا فرمایا ہے اور ان کو صاحب کردار بھی بنایا. حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا نے اس عظیم نوجوان کے وجود سے ہزارہا مسلمانوں کے وجودوں کو اپنے محبوب کے قرب سے شناور فرمایا. آپ پرتپاک استقبال کریں گے تاجدار ختم نبوت کے نعرے کے ساتھ. تاجدار